الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اس میں مختلف آرائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش وہ 9 ربیع الاول کو ہے، 8 ربیع الاول کو ہے یا 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں، ایک تمہیدی بات آپ سمجھ لیں۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے، اس میں چاند کی تحقیق، چاہے وہ مستقبل کی ہو چاہے ماضی کی ہو، وہ تحقیق تقریباً ایگزیکٹ ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر نے تقریباً جب یہ کمپیوٹر نہیں تھا، آلات نہیں تھے، اس وقت بھی 100 سالہ نقشہ آپ نے مختلف رمضان المبارک اور عید کے دنوں میں دیکھا ہوگا جو بنایا گیا ہے، اور وہ تقریباً صحیح ہوتا ہے۔ اسی طرح آج اس جدید دور میں بھی نقشے بنائے جاتے ہیں، مستقبل کے بھی اور ماضی کے بھی، کہ ماضی میں کون سا چاند کب نظر آتا ہے اور کتنی ڈگری پہ تھا، اور یہ سارے حسابات جو ہے وہ تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ تقریباً میرا اپنا تجربہ ہے اور میں تقریباً 8 سال سے 9 سال سے اس پہ تحقیق بھی کر رہا ہوں، اور اس کا ایک میسج بھی اپنے دوست احباب کو بھیجتا ہوں جس کے اندر چاند کی تحقیق ہوتی ہے، اور تقریباً وہ تحقیق جو ہے وہ بالکل درست نکلتی ہے، الا یہ کہ وہ رمضان المبارک کا کوئی مہینہ ایسا گزرے کہ جس کے اندر وہ ایک دن آگے پیچھے ہو جائے، یا عید کا، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ خیر، تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت نازل فرمائی ہے سورۃ رحمان میں کہ الشمس والقمر بحسبان۔ شیخ الاسلام استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے دامت برکاتہم نے آسان ترجمے میں اس کا ترجمہ فرمایا ہے کہ سورج اور چاند حسابات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ سورج اور چاند حسابات میں اس لیے جکڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جکڑ کے رکھا ہے۔ ایک سیکنڈ نہ چاند نہ سورج نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گرمیوں کی راتیں بڑھ جائیں اور سردیوں کی راتیں کم ہو جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ کی بھی عمر ہوگی تو آپ نے اپنی عمر میں دیکھا ہوگا، اور اسی طرح کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گرمیوں کے دن چھوٹے ہو جائیں اور سردیوں کے دن بڑھ جائیں، نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے الشمس والقمر بحسبان رکھا ہوا ہے کہ ان کے حسابات مقرر ہیں، اور جس دن جس ٹائم پہ سورج نے نکلنا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، اس 1 منٹ نہ لیٹ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک نظام ہے۔ اگر یہ 1 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے تو یہ پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ خیر، تو یہ نظام ہے، اس نظام کے حسابات کیے جاتے ہیں، اور اس حسابات کی بنیاد پر جو ہے وہ چاند کے حسابات بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ جب تمہیدی بات آپ یہاں تک سمجھ چکے ہیں تو آگے اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے یا 8 ربیع الاول کو ہے یا 9 ربیع الاول کو ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو ہم 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے 571 اپریل کے مہینے میں، 571 اپریل کے مہینے میں اگر اسے ہم لے جاتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اور صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے پیر کے دن پیدائش ہوئی ہے۔ تو اگر ہم 571 اپریل کے مہینے میں جاتے ہیں تو وہاں پیر کا دن 9 ربیع الاول کا ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ دیکھیں، جب صحیح حدیث مل جائے آپ کو تو اس کے ساتھ ضمنی تحقیق بھی مل جائے تو وہ معتبر ہوتی ہے۔ آپ کی بھی میری بھی عمر جو ہے وہ 40 کے لگ بھگ ہے، آپ کی بھی عمر ہوگی۔ آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ یہ 12 وفات کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ 12 وفات کا۔ کسی نے نہیں کہا یہ 12 پیدائش کا مہینہ ہے، یہ ہم نے نہیں سنا۔ آپ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ اصل بات کو یہ کوئی 10 سال ہوئے اس کو موڑا جا رہا ہے کہ یہ پیدائش
12 کی تاریخ جو ہے یہ پیدائش کی ہے، 12 ربیع الاول پیدائش کی ہے، حالانکہ اس کے اوپر اتفاق ہے، تحقیق ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے۔ تو اس لیے یہ اس وقت جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی دن ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ 9 ربیع الاول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ مولانا مفتی سمیر الدین قاسمی ان کا ایک کیلنڈر ہے، اس کی کاپی بھی میں انشاءاللہ لگا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بھی یہ تحقیق پیش کی ہے، اور مختلف سیرت کی کتابوں میں بھی اس جو سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت حلیبیہ ہے، اس کے اندر 9 ربیع الاول کو تحقیق سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس وقت دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کتابیں نہیں پڑھتے، ہم موبائل پڑھتے ہیں۔ ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہم موبائل پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو سیرت حلیبیہ میں بھی اور سیرت مصطفیٰ میں بھی 9 ربیع الاول کی تحقیق انشاءاللہ مل جائے گی۔ ہمارا مسلک، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احترام بھی کرتے ہیں، اس مہینے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر جو بدعات شروع ہوئی ہیں، ایسے خرافات شروع ہوئے ہیں کہ یہ مستقبل میں آپ کو، ہمیں گمراہ کن کر دیں گے، انہیں روکنا چاہیے، ان کا سد باب کرنا چاہیے۔ وہ کسی بھی مسلک سے آپ ہوں، آپ کو ان خرافات کا انکار کرنا چاہیے، ورنہ یہ خرافات ایسے بڑھ جائیں گے جو آپ کو اور ہمیں گمراہی کے دہانے پہ لے جائیں گے اور دین کی اصل روح کو مسخ کر دیں گے۔ تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مخالف مت سمجھیے گا، صرف تحقیقی ویڈیو سمجھیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔